وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا صدر محترم قبلہ صاحبزادہ سید مبشر حسین شاہ صاحب بخاری زید ویدہ، فاضل جلیل حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب قادری چشتی رضوی قدس اللہ العالی، علماء اہل سنت، برادران دین و ملت، درس قرآن و حدیث کی یہ چوتھی نشست ہے جس میں ہم سب آج قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر کچھ باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہیں۔ عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ شیخوپورہ کے پرعزم اور جواں ہمت تازہ ولولوں کے امین نوجوان دوستوں، ساتھیوں نے، بزرگوں نے اس مبارک محفل کا اہتمام انعقاد کیا۔ میں ان تمام منتظمین، معاونین اور آپ سب حاضرین محفل کے لیے دل کی گہرائیوں سے رب جلیل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خلاق عالم سب کو قرآن مجید کی برکتوں سے اور حدیث پاک کی انوار و تجلیات سے سب کے ظاہر اور باطن کو منور و روشن فرمائے۔ معراج النبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا ہی محتمم بشان معجزہ ہے۔ یہ بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ ہے، محیر الروح قبول واقعہ ہے، اور اس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ معراج کا ذکر فرمایا۔
اولاً اور ابتداءً میں چند باتیں معجزہ معراج کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر تلاوت کی گئی آیات کی روشنی میں اور اس ضمن میں جتنی احادیث آئیں گی ان پر میں کچھ گفتگو کروں گا۔ دو تین بنیادی باتیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ حضور کے معجزات میں سے ایک بڑا ہی محترم شان معجزہ ہے۔ جتنے بھی معجزات نبی کریم علیہ السلام کو عطا کیے گئے ان میں سے یہ معجزہ معراج بڑا منفرد معجزہ ہے، محیر العقول معجزہ ہے، حیرت انگیز معجزہ ہے، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو مقامات پر معراج شریف کا ذکر فرمایا۔ ایک سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے۔ اس سورت کے دو نام ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل، ایک سورہ اسراء، اور یہ 15ویں سپارے کی بھی پہلی آیت ہے، اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اسراء کی بھی یہ پہلی آیت ہے۔ دوسرا مقام ہے قرآن مجید میں سورہ النجم میں، وہاں 18 آیتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس ابتدائی پہلی آیت میں معجزہ معراج کا ذکر ہے، اور سورہ النجم کی جو پہلی 18 آیتیں ہیں ان میں حضور کے معجزہ معراج کا ذکر صراحتاً آیا۔ یہاں ایک بات اور نوٹیبل ہے، وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، پورے درس کے دوران یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور کا جو معجزہ معراج ہے اس کے قرآن مجید کے مطالعے کے بعد پتہ چلتا ہے دو حصے ہیں۔ ایک معراج شریف کا حصہ زمینی ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ سماوی ہے، آسمانوں پر حضور تشریف لے گئے، اور قرآن مجید میں اسے سیر کا لفظ نام دیا گیا ہے۔ اس معجزے کو قرآن میں سیر کہا گیا ہے۔ معجزے کا لفظ قرآن میں نہیں ہے اس سیر معراج کے بارے میں، بلکہ معجزہ معراج ہم جو کہتے ہیں یہ حدیث شریف میں ہے، قرآن مجید میں اسے سیر کہا گیا ہے، اور حدیث شریف میں جو حضور نے فرمایا کہ مسجد اقصی جب میں پہنچا تو ثم اورج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، تو اورج بی نیچے سے اوپر لے جایا گیا، تو وہاں سے لفظ نکلا معراج۔ معراج کا یہی معنی ہے ایسا سفر جو نیچے سے اوپر کی طرف، زمین سے آسمان کی طرف حضور کا تشریف لے جانا، اسے معجزہ کہا گیا، معراج، معجزہ معراج۔ لیکن قرآن مجید میں اسے سیر کے لفظ سے تعبیر کیا کہ یہ سیر ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سورہ بنی اسرائیل کی اور سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے، اور 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ کریم نے سیر سے تعبیر کیا ہے۔ بعض بیان کرنے والے اسے سفر معراج کا لفظ بھی بولتے ہیں، تو یہ سفر کا لفظ سمجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سفر تو بے خبری میں بھی ہوتا ہے۔ آپ اسلام آباد یہاں سے اگر سفر کریں تو آپ گاڑی میں بیٹھتے ہی آپ کی آنکھ لگ جائے گی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ تھکاوٹ میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھ اسلام آباد جا کے کھلے گی۔ آپ اپنی گاڑی میں بھلے سفر کر رہے ہیں تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہی آپ کو نیند آ جائے گی، اور آپ کا ساتھی آپ کو بتائے گا کہ اٹھیے اب اسلام آباد کا ٹول پلازا آ گیا۔ تو سیر اور سفر میں بڑا فرق ہے۔ سفر میں کچھ پتہ نہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، اور مسافر جو ہے وہ سویا ہوا ہے۔ محمد شفیق قادری صاحب ساؤتھ افریقہ گئے تھے، مدینہ شریف حاضری دیے، جہاز میں بیٹھتے ہی لوگ سو جاتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہی لوگ سو جاتے ہیں، دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں۔
اس لیے سفر تو ہوتا ہے بے خبری میں بھی، سفر میں آدمی سو بھی جاتا ہے، سیر میں کبھی آدمی سوتا نہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ مارننگ میں واک کر رہے ہوں، سو رہے ہوں، اور واک کرتے ہوئے سیر میں تو آدمی سوتا نہیں ہے۔ لہذا چونکہ قرآن مجید نے اسے سیر کا لفظ بیان کیا ہے، سبحان الذی اسرا، اسرا کا معنی ہے رات کو سیر کرا، اسرا میں دن کی سیر نہیں۔ علماء سے پوچھئے اسرا یسری اسران کا معنی ہے رات کو سیر کرانا۔ تو اللہ کریم نے حضور کے اس معجزے کو سیر کہا۔ تو سیر اور سفر میں بڑا فرق ہے، یہ سمجھانے کے لیے لوگ سفر بولتے ہیں، لیکن یہ سفر نہیں ہے، یہ سیر ہے نبی کریم۔ میں نے کہا کہ اس معجزے کا کیا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اسرا یسری اسران، رات کو سیر کرانا، جس نے راتوں رات سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ زمینی سفر ہے نا، اس لیے جو ابتدائی باتیں اولاً ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ایک حصہ معراج شریف کا زمینی سفر پر مشتمل ہے اور ایک حصہ آسمانی سفر پر مشتمل ہے۔ اب زمینی سفر کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں 15ویں پارے کی پہلی آیت میں، اور جو سماوی سفر ہے، آسمانی سفر، اس کا ذکر قرآن مجید کی مشہور سورہ النجم کی 18 آیتوں میں آسمانی سفر کا ذکر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اشارے کنارے میں بات نہیں کی اللہ کریم نے، صراحتاً معجزہ معراج، سیر معراج کا صراحتاً دو مقامات پر ذکر آیا، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم، ان دونوں جگہوں پر صراحتاً ذکر آیا۔ اور معجزہ معراج جو ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، یہ معجزہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے حضور کا پہلے آسمان پر جانا، وہاں سے دوسرے آسمان پر، وہاں سے تیسرے آسمان پر، چوتھے پر، 5ویں پر، 6ٹھے پر، 7ویں پر، اور پھر 7ویں آسمان سے اوپر بھی ایک مقام ہے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ پہلا سیر معراج کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے، وہ ختم ہو جاتا ہے جا کے مسجد اقصی۔ دوسرا حصہ مسجد اقصی سے شروع ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے جا کے سدرۃ المنتہا۔ اور حرم مکہ سے لے کر 7ویں آسمان تک جتنا سفر ہے، مکہ شریف مسجد حرام سے 7ویں آسمان تک جتنا سفر بنتا ہے نا، اتنا سفر 7ویں آسمان سے اوپر کی طرف کریں تو پھر سدرۃ المنتہا آتا ہے۔ 7ویں آسمان سے اوپر اتنا سفر کر کے پھر اوپر ہے سدرۃ المنتہا۔ دوسرا حصہ سدرۃ المنتہا پہ ختم ہو گیا، معجزہ معراج کا، سیر معراج کا دوسرا حصہ وہ کہاں ختم ہوا؟ سدرۃ المنتہا پر۔ وہاں دونوں حصے مکمل ہو گئے، اور سیر معراج کا اور معجزہ معراج کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے سدرۃ المنتہا سے۔ آپ اندازہ فرمائیں نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ تیسرا حصہ تو شروع ہو رہا ہے مسجد بیت المعمور، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور، حضور اس سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے، اور جب میرے آقا سدرہ سے عروج کر کے اوپر کی طرف گئے
تو یہاں سے معراج کا تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ مرحلہ کہاں ختم ہوا اسے کوئی نہ آج تک جان سکا ہے، نہ اس کا کوئی پتہ لگا سکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یہ حضور کی شان بشریت کی معراج ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ نبی کریم علیہ السلام کی شان بشریت کی معراج ہے، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان نورانیت کی معراج ہے۔ شان نورانیت، اور سدرۃ المنتہا سے نبی کریم علیہ السلام کا اوپر چلے جانا یہ حقیقت محمدیہ کی معراج ہے۔ کیوں؟ ظہور کے اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام کی 3 شانیں ہیں، میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ ایک ہے بشریت محمدیہ، اور ایک ہے نورانیت محمدیہ، اور ایک ہے حقیقت محمدیہ۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، حضور کی بشریت کی معراج مکمل ہو گئی، اور مسجد اقصیٰ سے جب اوپر کی طرف چلے، سدرہ پہ جب پہنچے تو شان نورانیت کی معراج مکمل ہو گئی۔ سدرہ سے آگے شان حقیقت کی معراج شروع ہوئی۔ اب حضور کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں نہیں ہمیں پتا کہ سدرہ سے اوپر حضور کہاں گئے تھے؟ یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ جبریل امین جو حضور کو لینے کے لیے آئے تھے نا، وہ تو سدرہ پہ رہ گئے تھے، تو سدرہ سے آگے پھر میرے آقا اکیلے تشریف لے گئے تھے، اور جبریل نے سدرہ پہ کہا تھا کہ میری تو یہ آخری مقام ہے، حد ہے، ایک چیونٹی کے برابر بھی اگر یہاں سے میں اوپر گیا، چیونٹی کتنی ہوتی ہے؟ جبریل کہتے ہیں کہ لو دنوت انفلتن، اگر چیونٹی کے برابر بھی میں یہاں سے اوپر بڑھا نا، اللہ کے انوار مجھے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ تو جبریل وہاں رہ گئے، حضور اکیلے اوپر گئے۔ اس لیے میں ذمہ داری سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ جبریل کو بھی پتہ نہیں چلا کہ حضور کہاں گئے، جبریل کو بھی نہیں پتہ چلا۔ کیوں نہیں پتہ چلا؟ اس پر میں ایک حدیث شریف بطور دلیل عرض کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع تھا، جیسے آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، صحابہ کا مجمع تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے ابوبکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ حضور کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ اب میں دونوں روایتیں پڑھ دیتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اور ایک روایت میں ہے سوا ربی، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، لہذا جب حقیقت محمدیہ کو کوئی جانتا ہی نہیں، تو جہاں حقیقت محمدیہ کی، حقیقت محمدیہ کی جہاں معراج ہوئی، تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ حضور کہاں گئے تھے؟ لیکن یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے، سوال اپنی جگہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ سدرہ سے حضور جب بہت اوپر گئے تو کہاں تک گئے؟ کہاں تک گئے؟ سورہ النجم میں قرآن میں بیان کیا گیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جو آخری کنارہ ہے نا بلندیوں کا، آخری کنارہ، میرے نبی کریم علیہ السلام وہاں پہنچے، وہاں پہ رکے نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَاسْتَوَىٰ، پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس سے بھی اوپر جانے کا ارادہ کیا، بلندیوں کے کنارے پر حضور پہنچ گئے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، لیکن وہاں حضور رکے نہیں، حضور نے پھر ارادہ فرمایا اس سے بھی اوپر جانے کا۔ جب حضور
اوپر جانے کا ارادہ فرماتے ہیں نا تو پھر کیا جواب آتا ہے؟ الیواقیت والجواہر میں امام عبد الوہاب شورانی علیہ رحمہ نے لکھا، جب حضور نے بلندیوں کے کنارے پر پہنچ کر اوپر جانے کا ارادہ کیا تو پھر آواز آئی کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبوب ذرا ٹھہریے، رک جائیے۔ عرب کنٹریز میں جائیں نا تو آپ کو ایک سائن بورڈ نظر آئے گا روڈ کے اوپر جس پہ لکھا ہوگا کف۔ کف کا انگلش میں معنی ہے سٹاپ، کہ یہاں رک جائیے۔ جہاں سٹاپ لکھا ہوگا سائن آ جائے گا تو وہاں رکنا پڑے گا۔ اب آواز آئی نبی کریم علیہ السلام کے گوش مبارک میں، کان اقدس میں، کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محبوب رک جائیے، ٹھہر جائیے۔ ان ربک یصلی، آپ کا رب استقبال میں درود بھیج رہا ہے۔ یہ سوال جو اپنی جگہ قائم ہے کہ حضور کہاں تک گئے، اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ حضور کہاں تک گئے، تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک لے جانے والے رب کریم نے چاہا وہاں تک حضور تشریف لے گئے۔ جہاں تک لے جانے والے رب کریم نے چاہا، جہاں تک رب لے گیا اور جہاں تک رب نے لے جانا چاہا ہمارے آقا وہاں تک گئے۔ اور کہاں تک گئے اس کا علم کسی کو نہیں، بس اتنا سرکار نے جتنا بتایا اور قرآن نے بتایا ہمیں بس اتنا پتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ کریم کی ذات اور نبی کریم علیہ السلام کے وجود محمدی اور اللہ کریم کی ذات کے درمیان کتنا فاصلہ رہ گیا۔ سورہ النجم میں بے نیاز رب نے خود بیان فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں اتنی مقدار کے برابر قریب ہوئے۔ صرف اتنی مقدار نہیں بلکہ قرآن نے سورہ نجم پڑھیے، فرمایا او ادنا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا، دو کمانیں جتنا ملتی ہیں، جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنی مقدار قریب ہوئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ او ادنا کا معنی ہے اس سے بھی زیادہ قریب۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بغیر حجاب کے اپنے رب کا دیدار کیا، بغیر حجاب کے اپنے رب کا دیدار کیا۔ تو یہ سیر معراج کا میں نے اجمالاً ذکر کیا کہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ حضور کا وہ محتوم شان معجزہ ہے کہ اس رات جسے لیلۃ المعراج کہتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اسے کہتے ہیں لیلۃ المعراج، عرب کنٹریز میں اس کا نام ہے لیلۃ الاسراء، لیلۃ الاسراء یعنی نبی کریم کی سیر کی رات۔ وہ سیر اس لیے بولتے ہیں لیلۃ الاسراء عرب کنٹریز میں، اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اسے نبی کریم کی سیر کہا ہے۔ تو لیلۃ الاسراء کا معنی ہے نبی پاک کی سیر کی رات، اور لیلۃ المعراج کا معنی ہے حضور کی معراج کی رات۔ بات ایک ہی ہے لیکن انہوں نے لفظ ہی استعمال کیا۔ اب تینوں شانیں نبی کریم علیہ السلام کی معراج کی رات کمال کے آخری درجے پر پہنچ گئے۔ بشریت کی معراج جب ختم ہوئی تو مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ انبیاء کرام حضور کے استقبال کے لیے موجود تھے، اور 313 رسول تھے اور 1.25 لاکھ انبیاء تھے جو مسجد اقصی حضور کا استقبال کر رہے تھے۔ انبیاء کرام تو اپنی قبروں میں تھے، انبیاء کرام تو اپنی قبروں میں تھے، تو مسجد اقصی کیسے آ گئے؟ اس کا جواب حدیث شریف میں ہے، اور یہ بڑے لطف کی بات ہے کہ وہ حدیث شریف جو امام بخاری اپنی صحیح میں نقل کرے اور امام مسلم اپنی صحیح میں نقل کرے، دونوں ائمہ حدیث اپنی اپنی صحیح میں اسے نقل کریں۔ صحیح ہیں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو حدیث آپ کو مل جائے
تو اس کا مرتبہ قرآن مجید کے قریب قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید موجود ہے نا، اس کے آس پاس وہ حدیث اتنی مضبوط ہوتی ہے، مستند ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے آس پاس وہ حدیث جو ہے وہ گھومتی ہے، اتنی ثقافت۔ اب امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیحین میں جو حدیث نقل کی ہے اس حدیث کا نام ہے حدیث معراج۔ حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث معراج۔ اور اس کی ثقافت اور اس کے مستند ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اسے نقل کیا اور امام مسلم نے بھی اسے نقل کیا۔ اور کتنے صحابہ کرام سے حدیث معراج مروی ہے یہ بھی آپ سب کو جاننا ضروری ہے۔ 30 صحابہ کرام، 30 صحابہ کرام سے حدیث معراج مروی ہے۔ اور ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، انصاری صحابی، ان کا نام ہے حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ۔ یہ انصاری صحابی ہیں، انصار مدینہ میں سے تھے۔ ان سے صرف ایک حدیث مروی ہے غالباً، اور یہ بڑے مزے اور لطف کی بات ہے۔ صحابہ کرام سے تو کئی حدیثیں مروی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت سی روایتیں ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے بہت سی روایتیں ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بڑی احادیث مروی ہیں۔ لیکن یہ وہ انصاری صحابی ہیں جن سے غالباً صرف ایک حدیث مروی ہے، وہ حدیث معراج ہے۔ اور مسلم شریف میں جو حدیث معراج ہے اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اب یہ حدیث جو ہے، حدیث کی ثقافت کے براہ راست بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام سے معراج کا واقعہ سارے کا سارا حضرت مالک بن ساسا نے سنا اور براہ راست حضور سے سن کر انہوں نے اسے روایت کیا۔ درمیان میں واسطہ کوئی نہیں، درمیان میں واسطہ کوئی نہیں۔ کوئی بات آپ تک پہنچتی ہے تو سب سے پہلے اس کے سورسز دیکھے جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی خبر ملتی ہے، انفارمیشن ملتی ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کن ذرائع سے آپ تک وہ خبر آئی ہے۔ اگر سورسز مضبوط ہوں گے اور خبر معتبر ذرائع سے ملے گی، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابی بھی کہتے ہیں کہ معتبر ذرائع سے پتہ چلا ہے، تو سورسز کا بڑا عمل دخل ہے کسی بھی چیز کی حقانیت اور صداقت کو پرکھنے کے لیے کہ وہ آپ کو اطلاع کس ذریعے سے مل رہی ہے۔ تو آج میں یہ عرض کروں گا کہ معراج شریف کے پورے واقعے کے سورسز یا تو اللہ کا قرآن ہے یا نبی کریم علیہ السلام کی احادیث صحیحہ ہے۔ یہ قرآن شریف میں ڈائریکٹ بیان کیا گیا 2 مقامات پر، اور احادیث صحیحہ میں معراج شریف کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اور یہ جو حدیث معراج ہے نا بخاری شریف میں، جس کے راوی مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ، یہ اس قدر قوی روایت ہے کہ جو دیگر 30 صحابہ کرام، یعنی 29 مالک بن ساسا کو نکال دیں تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 29 صحابہ کرام جن سے حدیث معراج مروی ہے، وہ حضرت مالک بن ساسا کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے آ کے کہتے تھے کہ حضور سے تم نے جو معراج کا واقعہ سنا تھا ہمیں سناؤ۔ کیوں؟ 29 صحابہ جو خود حدیث معراج روایت کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس آتے تھے کہ ہمیں سناؤ نبی کریم علیہ السلام سے جو آپ نے سنا۔ اس لیے کہ میں یہ کہوں گا کہ میں نے مبشر حسین شاہ صاحب سے سنا، ان سے پوچھا جائے گا یہ کہیں گے میں نے مولانا غلام مرتضیٰ صاحب سے سنا ہے جی، اور ان سے پوچھا جائے گا آپ نے کن سے سنا، یہ کہیں گے میں نے مولانا غلام محمد صاحب سے سنا۔ ایک خبر میں نے بتائی نا تو یہ 4 آدمیوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچی۔ مالک بن ساسا وہ ہیں، درمیان میں واسطہ ہی کوئی نہیں، درمیان میں واسطہ۔ وہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے آقا سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔
بات علمی ہے لیکن میں نے آسان کر کے سمجھا. یہ حدیث کی ثقافت اس درجے کی ہے کہ حضرت مالک بن ساسا کی جو روایت ہے وہ ڈائریکٹ حضور سے سنی ہے، اور صحابہ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے، کہتے تھے ہمیں سناؤ نا وہ واقعہ میرا، اپنے نبی اور سمجھ لیں. پھر میں ان آیات پہ آتا ہوں کہ عالم بشریت میں سب سے اعلیٰ ترین فرد کون ہے؟ پوری بشریت میں سب سے افضل ترین افراد کون ہیں؟ نبی، رسول، پیغمبر. پورے انسانوں میں اور پوری بشریت میں جو افضل انسان ہیں وہ کون ہیں؟ نبی، رسول، پیغمبر. بشریت کی معراج مسجد حرام سے شروع ہو رہی ہے. جب یہ ختم ہونے لگی تو مسجد اقصی میں حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام نبی ہاتھ باندھے کھڑے تھے. انبیاء کرام تو اپنی قبروں میں تھے نا، تو یہاں کیسے آئے؟ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کریم نے معراج کی شب لیلۃ الاسراء حضرت آدم سے تمام انبیاء کرام کو حکم دیا کہ اے آدم چلو اپنی قبر سے نکلو، مسجد اقصی پہنچو. اے ابراہیم چلو مسجد اقصی، اے نوح چلو مسجد اقصی، اے موسیٰ چلو مسجد اقصی، اے نوح چلو مسجد اقصی. حضرت عیسیٰ تھے چوتھے آسمان پر. کہاں تھے؟ آج بھی وہ چوتھے آسمان پر ہیں. تو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ سے بھی فرمایا چلیے چوتھے آسمان سے مسجد اقصی پہنچے. جب حضور مسجد اقصی پہنچے تو عالم بشریت کہ سب سے اعلیٰ ترین فرد نبی، رسول، پیغمبر ہے نا، وہ حضور کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں صفیں بنا کر ہاتھ باندھ کر حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. انبیاء کرام کو اپنی قبور مبارکہ سے نکل کر مسجد اقصی پہنچنے کا رب نے حکم دیا. تمام انبیاء مسجد اقصی پہنچے. تمام انبیاء صفیں بنا لیں، صفیں بنا لیں. میرے محبوب کریم معراج شریف سے بہرہ ہو رہے ہیں، وہ مسجد اقصی تشریف لا رہے ہیں. تم نے استقبال بھی کرنا ہے اور ان کی ابتدا میں 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے. اب عالم بشریت کے اعلیٰ ترین فرد آدمان کے پیچھے کھڑے ہیں، کیونکہ بشریت کی معراج یہاں مکمل ہو رہی تھی اور کمال کے آخری درجے پر پہنچ رہی تھی. لہذا سب نبیوں کو پیچھے کھڑا کر دیا. مصلی امامت خالی ہے، مصلی امامت خالی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر نبی مصلی کو دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں آج کون نماز پڑھاتا ہے، دیکھیں آج کون نماز پڑھاتا ہے. اور جیسے ہی مصلی خالی تھا ہر ایک کی نظر مصلی پہ ہے کہ 1.25 لاکھ نبی جمع ہیں، رسول جمع ہیں، کون نماز پڑھائے گا؟ جبریل امین آگے بڑھے اور نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور دست اقدس پکڑ کے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، اس مصلی امامت کو زینت بخشیے اور مصلی امامت پر جلوہ گر ہو کر 1.25 لاکھ نبیوں کو 313 رسولوں کو نماز پڑھا دی. حضور خود مصلی پہ نہیں کھڑے ہوئے، خود مصلی پہ کیوں؟ لینے کے لیے تو جبریل آیا تھا. بے نیاز رب نے بھیجا تھا کہ محبوب جاؤ، جبریل جاؤ میرے محبوب کو شب اسرا کا دلہا بنا کے لے آؤ. وہ تو خادمانہ حیثیت سے لینے کے لیے آئے تھے نا. اب یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ حضور کا دست اقدس تھام کر عرض کرو، مؤدبانہ التجا کرو کہ آقا قدم رجا فرمائیں اور ان تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کو 2 رکعت نماز نفل پڑھا کر ان کی برکتوں کی تکمیل کر دیں. یہ مسجد اقصی میں نماز پڑھوائی گئی. یہ نماز مسجد اقصی میں پڑھی. اچھا، یہاں ایک سوال ائمہ محدثین نے اٹھایا اور اس کا جواب بھی بڑا پیارا دیا کہ یہ نماز پڑھانی تھی تو مسجد حرام میں پڑھا لیتے. معراج کہاں سے شروع ہوئی؟ مسجد.
اور بشریت کی معراج مسجد اقصی ہے۔ تو بھئی نماز ائمہ کرام نے خود سوال قائم کیا کہ نماز پڑھانی تھی تو وہاں مسجد حرام میں نبیوں کو جمع کیا جاتا، وہاں نماز پڑھائی جاتی، تو وہاں تو نہیں نماز پڑھائی، اس لیے کہ یہ مسجد اقصی 1.25 لاکھ نبیوں کا قبلہ تھا، ان کا قبلہ 1.25 لاکھ نبیوں کا مسجد اقصی تھا۔ یہ خانہ کعبہ والا جو ہمارا قبلہ ہے کعبہ، یہ کب بنا ہے؟ یہ تو نبی کریم علیہ السلام نے دل میں ارادہ فرمایا تو قبلہ بدل گیا، ورنہ حضور نے بھی تو 17 مہینے جو ہیں مسجد اقصی کی طرف رک کر کے مدینہ شریف میں نماز پڑھائی۔ تو لہذا بتانا یہ تھا کہ دنیا والوں کو علم ہو جائے کہ یہ آئے سب سے آخر میں ہیں، آخر الانبیاء نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن ان کا مقام یہ ہے کہ خلقت کے اعتبار سے یہ اول ہیں، بعثت کے اعتبار سے آخر ہیں، اور ان کی عظمت یہ ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سارے نبی رسول آج مقتدی ہیں، اور سب سے آخر میں آنے والے خاتم الانبیاء ان کے مقتدا ہیں۔ اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اور خود حضور مصلی پہ نہیں کھڑے ہوئے، کیونکہ خود کھڑے ہو جانا اور بات ہے، اور مصلی پہ کھڑا کیا جانا اور بات ہے۔ حضور کی عظمت کو اجاگر کیا۔ پھر ہمارے اہل سنت کے جو امام ہیں نا، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، وہ کتنی خوبصورت اس نماز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا، میرے امام فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر کا معنی ہے راز۔ یہ مسجد اقصی میں جو نبیوں کو نماز پڑھائی، اس میں راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ عیاں ہوں معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ واہ واہ واہ۔ اللہ کریم اول و آخر کا معنی سمجھانا چاہتا تھا۔ میرے آقا اول بھی ہیں، میرے آقا آخر بھی۔ بعثت کے اعتبار سے حضور آخر ہے، اور تخلیق کے اعتبار سے حضور اول ہے۔ اول و آخر کا معنی سمجھا دیا کہ تم سارے پہلے اپنی نبوتیں کر کے جا چکے تھے، یہ سب سے آخر میں آئے ہیں نا، ان کا مقام پہچانو، آج یہ تمہارے امام ہیں، تم سب ان کے مقتدی ہو۔ حضور کا ایک لقب آپ نے کئی بیانات میں بھی سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، امام الانبیاء۔ ہمارے نبی پاک کیا ہیں؟ امام الانبیاء، نبیوں کے امام، نبیوں کے امام۔ اب اندازہ فرمائیں، تو جو نبیوں کے امام ہیں تو اس کا اظہار شب معراج ہوا، شب معراج ظہور ہوا۔ یہ امام الانبیاء ہیں اور خطیب الانبیاء ہیں۔ انبیاء کے صرف امام نہیں حضور، انبیاء کے خطیب بھی ہیں، خطیب الانبیاء۔ قبلہ شاہ صاحب جامع مسجد بلال کے مقتدیوں کے امام بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں۔ تو یہاں معراج کی رات یہ بتایا گیا کہ یہ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام بھی ہیں، آمنہ کے لال، اور 1.25 لاکھ نبیوں کے خطیب بھی ہیں۔ کیوں؟ جب نماز ہو گئی نا، نماز ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے سارے نبیوں میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو چیدہ انبیاء تھے جن کی ڈیوٹی تھی خطبے ارشاد فرمائے، سب سے آخر میں صدارتی خطبہ پھر حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو نبیوں کو حضور نے خطبہ بھی دیا۔ اس لیے 2 میرے آقا کی صفات ہیں، امام الانبیاء اور خطیب الانبیاء، اور ان دونوں شانوں کا ظہور کس رات ہوا؟ شب معراج ظہور ہوا۔ اب بشریت کی معراج چونکہ مکمل ہو گئی، عالم بشریت کے تمام فرد وہ نیچے رہ گئے، اور نبی کریم علیہ السلام پھر شان نورانیت کی معراج ہو رہی تھی، اور حضور آسمانوں کی طرف عروج فرما رہے تھے۔ 7 آسمانوں کو حضور نے عبور کیا، اور حضور کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، سدرہ بیری کے درخت کو، اور منتہا کا انگلش میں معنی ہے بارڈر، سرحد۔ یہ ایک سرحد ہے، بارڈر ہے، جہاں بے نیاز رب نے، بیری کا ایک درخت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، وہاں بیری کا درخت 7 آسمانوں سے اوپر۔
اور وہ بارڈر ہے، اس سے اوپر کوئی جا نہیں سکتا. جیسے یہ انڈیا کا بارڈر ہے، چائنا کا بارڈر ہے، افغانستان کا بارڈر ہے، ایران کا بارڈر ہے، تو یہ بارڈر کوئی کراس نہیں کر سکتا جو سدرۃ المنتہا. اس سے اوپر کسی کی مجال نہیں جانے کی. اب سدرہ پہ جب نبی کریم پہنچے تو عالم بشریت کے اعلیٰ ترین فرد کون ہے؟ فرشتے. عالم نورانیت کے اعلیٰ ترین فرد کون ہے؟ ملائکہ، فرشتے، نوری مخلوق ہے. ہم سب مٹی سے ہماری تخلیق ہوئی. ہر انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی. وہ نوری مخلوق ہے. لہذا بشریت کی معراج تو مسجد اقصی مکمل ہو گئی. جب حضور سدرہ سے پہنچے تو نورانیت کی معراج جب مکمل ہوئی تو اعلیٰ ترین فرد عالم نورانیت کے ملائکہ تھے نا، تو سب سے اعلیٰ ترین سید الملائکہ تو تمام فرشتوں کا سردار ہے، تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین سدرہ پہ ہاتھ باندھ کے معذرت کر رہا ہے کہ حضور میری یہ حد آ گئی، یہ بارڈر آ گیا، اس سے آگے مارنے کی میں مجال نہیں رکھتا. جبریل وہی رہ گیا اور میرے آقا سدرہ سے بھی آپ اوپر چلے گئے. بشریت کی معراج مکمل ہوئی تو نبی مسجد اقصی میں رہ گئے. نورانیت کی معراج مکمل ہوئی تو سدرہ پہ جبریل آسمان کے کھڑا ہو گیا. حضور میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. شیخ سعدی نے بھی کہا ہے، گر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزن پرم. اگر ایک بال کے سرے کے برابر بھی میں اوپر بڑھتا ہوں، انوار الہیہ اور تجلیات ربانیہ مجھے جلا کر راکھ کر دیں. لہذا نورانیت کی معراج وہاں مکمل ہو گئی اور اوپر حضور پرواز کر گئے. وہاں تک تو حضور گئے براق پر، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے. سدرہ سے اوپر پھر حضور کس پہ گئے تھے؟ رف رف. ایک روایت میں آتا ہے کہ رف رف ایک نوری تخت تھا جس پہ حضور جلوہ گر ہوئے. وہ تخت اوپر لے گیا نبی کریم علیہ السلام. اور کہاں تک گئے؟ جہاں تک اللہ کریم نے چاہا میرے نبی کریم وہاں تشریف لے گئے، کیونکہ وہاں شان حقیقت کی معراج تھی. جب حضور لامقام میں پہنچے، یہ لامقام بھی سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے، لامقام بھی سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کریم مقام لامقام سے پاک ہے. یہ سمجھانے کے لیے. میرے امام نے کہا ہے نا اپنے کلام میں، آپ فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. اچھا، اتنی بلندیوں پہ حضور پہنچے. ثم دنا، ثم دنا کا معنی ہے پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ فتح اللہ، پھر اور قریب ہوا. کتنا قریب ہوا؟ کانا قاب قوسین او ادنیٰ. دو کمانیں مل جائیں، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اور نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنے رب کو دیکھا نا، دیدار کیا اپنے رب کا، تو حضور نے اپنے رب کو سجدہ کیا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب کو سجدہ کیا. سجدہ ریز ہو گئے نبی کریم علیہ السلام، سر سجدے میں رکھ دیا. تو اللہ کریم نے پوچھا، محبوب دوست سے ملنے آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ تو حضور نے کیا عرض کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمتوں پہ قربان. میرے آقا نے کیا عرض کیا؟ سرکار نے فرمایا، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں وہ تحفہ لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس ہے ہی نہیں. وہ تحفہ کیا ہے؟ اس سے رب پاک ہے. وہ ہے عاجزی، وہ ہے انکساری. رب عاجزی اور انکساری سے پاک ہے. اس کی شان ہے کبریائی، کبریائی رب کی شان ہے. عاجزی انکساری حضور نے سر سجدے میں رکھ دیا. یہ ہے عاجزی، یہ ہے انکساری. سر سجدے میں رکھ دیا نا. پوچھا محبوب کیا تحفہ لائے ہو؟ تو حضور نے کیا عرض کیا؟ میں 3 تحفے لے کے آیا ہوں. التحیات للہ والصلوات
والطیبات، یا اللہ میری قولی فعلی مالی بدنی ساری عبادتیں تیرے لیے، میں تیرے حضور میں عاجزیاں اور انکساریاں لے کے آیا ہوں۔ 3 تحفے حضور نے پیش کیے نا رب کی بارگاہ میں، تو بے نیاز رب نے فرمایا محبوب پھر جواب میں بھی تحفہ ملتا ہے، دوست تحفہ لے کے آئے تو جواب میں بھی تحفہ ملتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو پھر 3 تحفے عطا فرمائے۔ وہ تحفہ کیا دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی مکرم، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہو آپ پر، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہو آپ پر۔ 3 تحفے، آپ پر سلام ہو، آپ اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں، اللہ کی آپ کو برکتیں ملیں۔ یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 تحفے نبی کریم نے پیش کیے، 3 تحفے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب عطا فرمائے۔ یہ معراج کی رات حریم خلوت میں جو گفتگو ہوئی، جو کلام ہوا، اب جو ہمیں حدیث شریف میں نبی کریم نے بتایا، اللہ کریم نے اسے نماز کا حصہ بنا دیا، اسے نماز کا، التحیات میں یہی پڑھتے ہیں نا جی۔ تو جب اللہ کریم نے یہ 3 تحفے دیے نا تو نبی کریم نے پھر کیا کہا؟ حضور نے اپنے رب سے عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ہم پر بھی سلام ہو اور تیرے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ حضور کو اپنی امت یاد آ گئی، تو یہ شب معراج حریم ناز میں جو کلام ہوا تھا، بے نیاز رب نے اسے نماز کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ معراج کی رات تحائف کا تبادلہ ہوا اور اسے بے نیاز رب نے نماز کا حصہ بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز امت کے لیے ملا نا۔ تو حضور جب واپس آ رہے تھے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، چھٹے آسمان حضرت موسیٰ کلیم اللہ، انہوں نے حضور کو مبارک دی کہ آپ کو اللہ کا دیدار ہوا، حریم ناز میں جا کے اپنے رب سے آپ نے گفتگو کی، آپ کو مبارک ہو۔ جب مبارک دی نا تو پھر پوچھا کہ آپ کو امت کے لیے بھی کوئی تحفہ ملا ہے یا نہیں ملا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں امت کے لیے تحفہ ملا ہے 50 نمازوں۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ، انہوں نے عرض کی حضور سے کہ میں نے اپنی امت پہ تجربہ کیا ہے، بنی اسرائیل پہ، یہ 50 نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، آپ جائیے اور کچھ نمازیں تخفیف کرا لیجیے۔ اور میرے آقا جب گئے تو 5 نمازیں کم ہو گئی، 45 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے پھر روک لیا، انہوں نے کہا یہ تو میں نے اپنی امت پہ تجربہ کیا ہوا ہے، یہ آپ کی امت 50 نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کم کرائے گی۔ حضور پھر تشریف لے گئے، پھر 5 کم ہو گئی۔ الغرض 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے حضور کو بھیجا، 9 مرتبہ میرے آقا گئے، ہر مرتبہ 5 نمازوں کی تخفیف ہوتی رہی، 45 نمازیں معاف ہو گئی، تخفیف ہو گئی، باقی رہ گئی 5۔ اب جب 5 نمازیں رہ گئی تو حضور واپس آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ کی امت تو 5 بھی نہیں پڑھے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ پھر جائیے، ایک مرتبہ پھر جائیے اور کچھ نمازیں اور کم کرائیے۔ اب حضور نے جو جواب دیا، میں تمام سامعین کی توجہ چاہتا ہوں، 50 سے کتنی رہ گئی؟ 5۔ اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں ایک چکر اور لگائیں، یہ نہیں پڑھیں گے۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث شریف ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ شاید یہ خطیبانہ انداز ہے، نہیں، حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا اب مجھے اللہ کریم کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتا ہے، 50 سے 5 رہ گئی، اب اس سے کیا کم کرانی ہے، اس سے کیا کم کرانی ہے؟ اب مجھے حیا آتا ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ 50 سے 5 نمازیں رہ گئی، تو
تو بے نیاز رب نے کیا فرمایا اپنے محبوب کریم سے؟ فرمایا محبوب 50 سے میں نے 5 کر دی ہیں، لیکن آپ کی امت کے لیے انعام ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے، پڑھے گی امت 5 ثواب 50 کا ہی لکھا جائے۔ پھر ہم جو نماز نہیں پڑھتے ہمیں سوچنا چاہیے یہ تحفہ معراج ہے، نماز تحفہ 5 نمازیں رہ گئیں، یہ تحفہ معراج۔ آپ کا کوئی جگری یار تحفہ بھیجے نا گفٹ، تو آپ بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، بڑا سنبھالتے ہیں، کہتے ہیں میرے سجن نے، میرے جگر نے، میرے جانی نے مجھے گفٹ بھیجا ہے۔ حضور کی امتی کو سوچنا چاہیے کہ ایک تحفہ وہ ہے جو تیرے خالق، تیرے مالک بے نیاز رب نے تیرے لیے بھیجا ہے اور اپنے محبوب کے ہاتھوں بھیجا ہے۔ یار کا خط آ جائے نا تو عاشق ہو سچا، وہ خط لانے والے کی بھی ہاتھ چومتا ہے، کہتا ہے قربان جاؤں نا ہاتھاں وچوں جڑا میرے جگر دا خط لے کے آیا ہے۔ یہ ہماری مجازی محبتیں ہیں نا، تو مجازی محبتوں کا اگر یہ عالم ہے تو پھر ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے نبی کریم علیہ السلام کہ آپ کو مجھے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ایک تحفہ تو وہ ہے جو ہمارے رب نے آسمانوں سے بھیجا ہے، اور بھیجا بھی اپنے محبوب کے مقدس ہاتھوں سے ہے۔ ہم اس تحفے کو ہم نے کہاں تک اپنے سینے سے لگایا ہے؟ تو نماز ہے تحفہ الصلاۃ معراج المومنین، ایمان والوں کی معراج یہ ہے کہ 5 وقت اپنے رب کو سجدہ کیا کریں۔ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اب معراج شریف پہ ایک اور تحفہ اس امت کے لیے ملا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن نازل ہوا نبی کریم علیہ السلام کے دل انور پر، حضور کے قلب انور پر قرآن اترا ہے۔ یہ قرآن لے کر کون آتا تھا؟ جبریل امین۔ یہ سارا قرآن کون لے کے آتا تھا؟ وہی نازل ہوتی تھی، جیسے ضرورت پڑتی تھی آیتیں نازل ہوتی تھی، لیکن قرآن مجید کی 2 آیتیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ اور بلا واسطہ شب معراج رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ 2 آیتیں وہ جبریل لے کے نہیں آئے، 2 آیتیں جبریل ہی لے کے آئے، باقی سارا قرآن جبریل لایا ہے۔ وہ 2 آیتیں کون سی ہیں جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے 2 خزانے ہیں؟ پھر سوچیں ہم کتنے نادان ہیں، ہم اتنے دور ہو گئے قرآن سے، اتنے دور ہو گئے نماز سے۔ نماز معراج کی رات امت کے لیے تحفہ ملا، اور 2 آیتیں امت کے لیے تحفہ ملی جو ڈائریکٹ اور بلا واسطہ شب معراج، یہ باقی سارا قرآن زمین پہ اترا ہے، نازل ہوا ہے، یہ 2 آیتیں آسمان پر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ 2 آیتیں آسمانوں پر ڈائریکٹ حضور کو دی گئی، وہ کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کے آخر تک یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ ڈائریکٹ اور بغیر کسی واسطے کے حضور کو دی گئیں، اور پھر اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب یہ جنت کے خزانوں میں سے 2 خزانے ہیں، اور یہ بھی آپ کی امت کے لیے، یہ بھی آپ کی امت کے لیے۔ اس لیے شارحین حدیث نے جو حدیث کی شرح لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جتنے بھی مسائل ہیں، بیماری ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، نظر بد ہے، مسائل نے گھیرا ہوا ہے، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، جتنے بھی دکھ تکلیف انسان کو آتے ہیں نا، ان سب کا علاج اللہ کریم نے ان 2 آیتوں میں رکھ دیا ہے جو جنت کے 2 خزانوں میں سے خزانے ہیں۔ اس لیے بزرگوں سے پوچھے ذرا ان 2 آیتوں کے مطابق، ان 2 آیتوں میں کتنی برکتیں ہیں۔ لہذا جب ہم میت کو دفناتے ہیں نا قبر میں، حدیث شریف میں ہے کہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے میت کو تو اس کی قبر پر تدفین مٹی ڈالنے کے بعد سرانے کی طرف کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں الف لام میم سے لے کے مفلحون تک، اور جو سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں ہیں یہ پائنتی کی طرف کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ یہ جنت کے 2 خزانوں میں سے خزانے ہیں، جس سے تدفین میت کے بعد یہ آیتیں قبر پہ پڑھی جائیں
قبر والے کو راحت ملتی ہے۔ اور جتنی چیزیں دکھ مصیبتیں آپ کو گھیر لیں، مجھے گھیر لیں، تو ہمیں چاہیے رات کو دونوں آیتیں، زیادہ اس کی تعداد نہیں ہے، ایک مرتبہ۔ کتنا آسان نسخہ ہے، اور حدیث شریف میں ہے جتنے دکھ تکلیف بیماریاں گھر میں ہیں، سکون نہیں ہے، بیوی میں جھگڑا ہے، گھر میں لڑائی رہتی ہے، پریشانی ہے، رزق روزی میں برکت نہیں ہے، بہت بڑا نسخہ بتا رہا ہوں میں حدیث شریف، کیونکہ یہ ڈائریکٹ معراج کی رات دیا گیا ہے۔ اور یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ دونوں آیتیں ایک مرتبہ پڑھ لیں، یہ مسلسل عمل کریں، مسلسل عمل کریں، اس کی تلاوت کی برکت سے اللہ سارے مسئلے حل فرما دے گا۔ کیونکہ اس یقین سے پڑھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے 2 خزانے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ معراج کی رات۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کتنی مرتبہ اپنے رب سے کلام کیا تھا؟ 2 مرتبہ۔ کلیم کا معنی ہے گفتگو کرنے والا، کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ کلیم، یہ امام عبد الوہاب شعرانی نے الجواقیت والجواہر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے صرف 2 مرتبہ رب سے کلام کیا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب موسیٰ کلیم اللہ نے میرے ساتھ 2 مرتبہ کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے، محبوب میں تجھے 2 مرتبہ اپنا دیدار عطا کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے 2 مرتبہ رب کا دیدار کیا، ایک سر کی آنکھوں سے شب معراج، اور دوسری مرتبہ دل کی آنکھوں سے حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر، میں ابھی وہ آیتیں آپ کو سناتا ہوں۔ جو لوگ بحث کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ حضور آسمانوں پہ کیسے گئے، اور اس پہ بڑے تبصرے لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں لو جی کیسے ہو سکتا ہے انسان ہو کر آسمانوں پہ جائے۔ اس کا جواب تو رب ذوالجلال نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں دے دیا ہے، کیونکہ لے جانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سیر کرانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب دیکھیے بڑا سیدھا اور سادہ سا میں آسان لہجے میں سمجھاتا ہوں۔ بے نیاز رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندہ خاص۔ راتوں رات سیر کرانے والا اللہ ہے۔ سیر کس کو کرائی؟ نبی کریم علیہ السلام۔ اگر کوئی حضور کے جانے پہ اعتراض کرتا ہے کہ معراج کیسے ہوئی، حضور آسمانوں پہ کیسے گئے، سدرہ پہ کیسے گئے، تو وہ حضور پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ تو اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ وہ اعتراض کس پہ کر رہا ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ کی قدرت پر، اللہ کی شان پر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ اس آیت کو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کو 1000 مرتبہ بھی پڑھیں گے، ہر مرتبہ یہی آپ کا دل کہے گا کہ حضور نے تو معراج پہ جانے کا اس آیت میں دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ تو رب کریم کر رہا ہے جس نے سیر کرائی ہے۔ لہذا جو حضور کے جانے پہ اعتراض کرتا ہے وہ حضور پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کی قدرت پہ اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ سیر کرانے والا اللہ۔ اس نے فرمایا سبحان، میری ذات ہر عیب سے پاک۔ مفسرین نے یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے کہ رب ہو کر اپنے محبوب کو نہ لے جا سکے، رب ہو کے اپنے محبوب کو نہ لے جا سکے تو یہ رب کا عیب ہے، یہ رب کا عیب ہے۔ تو بے نیاز رب فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص، ہر خامی سے، جس نے راتوں رات سیر کرا دی، وہ اس عیب سے بھی پاک ہے کہ محبوب کو نہ لے جا سکے۔ تو سیر کرانے والا چونکہ اللہ ہے، لہذا معراج پہ اعتراض کرنے والا حضور پہ اعتراض نہیں، وہ تو اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ دعویٰ رب نے کیا ہے میں اپنے محبوب کو لے گیا۔ دوسری بات یہ رہ گئی کہ جو کہتے ہیں کہ حضور نے رب کو دیکھا ہے یا نہیں، معاذ اللہ، اتنی حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے معراج کی رات اللہ کو نہیں دیکھا، رب کو نہیں دیکھا، حضور نے جبریل کو دیکھا ہے۔ حضور نے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ تو جب وحی لے کے آتا تھا تو حضور نے اس وقت نہیں دیکھا تھا اس کو؟ دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں، تھک تو نہیں گیا آپ؟
یا نیند وغیرہ کو غلبہ آ رہا ہے، کیونکہ حدیث بہت لطف والی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرماتے اور ایک آدمی آیا، انسان، وہی بندوں والی شکل، لباس بندوں والا، بشر انسان، آ کے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا لیے۔ حضور جیسے اتحیات بیٹھتے ہیں ایسے اس نے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ٹچ کر لیے اور بالکل ساتھ ہو کے بیٹھ کے حضور سے سوال کرتا ہے۔ حضور جواب دیتے ہیں، وہ سوال کرتا ہے، حضور جواب دیتے ہیں۔ سوال و جواب ہو گئے۔ جب وہ چلا گیا نا، وہ بندہ جو سوال کرنے آیا تھا وہ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو حضور نے پوچھا، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو وہ کس کی شکل میں آیا تھا؟ داہیہ قلبی۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے داہیہ قلبی۔ اب وہ جب چلا گیا تو حضور نے پوچھا سامعین سے، حاضرین اور موجودین سے، جانتے ہو یہ کون ہے جو سوال جواب کر رہا تھا؟ تو حضور یہ تو داہیہ قلبی تھے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ داہیہ قلبی نہیں، یہ تو جبریل تھا۔ یہ تو جبریل تھا اور آیا تھا لبادہ بشریت میں۔ اندازہ فرمائیں کہ جبریل باقاعدہ حضور کے ایک صحابی کی شکل بن کے آیا اور صحابی کا نام داہیہ قلبی۔ تو صحابہ حیران رہ گئے۔ سرکار نے، حضور وہ تو داہیہ قلبی کی شکل تھی۔ فرمایا تھا جبریل، لیکن خط و خال اور شبہت داہیہ قلبی کی بنا کے آیا تھا۔ تو حضور نے کیا فرمایا، غور سے سنیے۔ سرکار نے فرمایا وہ آیا تھا، اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سوال اس لیے کر رہا تھا کہ میں سوال کروں گا، حضور جواب دیں گے، جتنے پاس بیٹھے ہوئے سب کو تعلیم ہو جائے گی، سب کو تعلیم ہو جائے، ان سوالوں کا جواب سب کو پتہ چل جائے گا، اس لیے وہ سوال بھی کرتے تھے حضور۔ اب جبریل لینے آیا تھا نا، حضور کو لینے آیا تھا معراج کی رات، اکیلا نہیں آیا تھا۔ شاہ صاحب نے آپ کو جمعے میں سنایا ہوگا کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل چاروں مقرب فرشتے آئے تھے۔ جبریل اکیلا نہیں آیا معراج کی رات، ان چاروں فرشتوں کو اللہ کریم نے فرمایا 70,000 ملائکہ ساتھ لے جاؤ، اکیلے نہیں آنا، 70,000 ملائکہ کو ساتھ لے جاؤ، اور ایسا کرو جس سواری پہ میرے محبوب کو لانا ہے نا، سواری براق اپنی جنت سے لے جاؤ۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام چاروں مقرب فرشتے 70,000 ایک ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 حضور کے لیے جو سواری آئی وہ جنت سے براق آیا۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، تو بجلی کی رفتار کتنی ہے اندازہ لگائیں، اس سے برق مبالغے کا صیغہ، اس کی رفتار اتنی تھی جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ سواری جنت سے آئی، فرشتے آسمانوں سے آئے، حضور کو شب معراج لینے کے لیے، سیر کرانے کے لیے رب نے ان چاروں فرشتوں کو بھیجا، اور پھر حضور کو جو لباس پہنایا وہ بھی جنت سے آیا تھا، حلہ بہشتی جسے کہتے ہیں۔ حضور کو جو سوٹ سے میں تنگ کیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے۔ اور تاج بھی، امامہ بھی جو پہنایا گیا شب معراج وہ کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے۔ 70,000 ملائکہ، برتن بھی جنت سے، سونے، زمرد، یاقوت کی سرائیاں، سونے کے برتن اتر جنت سے آئے تھے نبی کریم علیہ السلام، کیونکہ معراج کی رات حضور کا شق صدر ہوا تھا۔ یہ بھی حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ تو شق صدر کے لیے جنت سے برتن آئے تھے، زبرد یاقوت کی بنی سرائیاں، سونے کے تشت جنت سے لے کے آئے تھے 70,000 ملائکہ۔ تو حضور تو آرام فرما رہے تھے نا، تو جبریل نے عرض کی حضور میں لینے کے لیے آیا ہوں، تو محبوب کریم تو آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، چادر اوڑے ہوئے۔ ام ہانی کے گھر جو چچا زاد بہن تھی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ہمشیرہ، حضور ان کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یا جبریل قبل قدمئی ہے، اے جبریل میں نے تیرے قدم میرے کمرے میں
عرض کی حضور میں جبریل ہوں، لینے کے لیے آیا ہوں۔ شب اسرا کا حضور کو دولہا بنایا گیا، اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اور جبریل نے انگلی کا اشارہ کیا نا، بخاری شریف میں جو حدیث معراج ہے اور مسلم شریف میں یہ شق صدر کا معجزہ جس 30ویں پارے میں سورہ علم نشرہ میں حضور کے شق صدر کا ذکر، علم نشرہ لک صدرک، یہ شق صدر کا معجزہ حضور کے معجزات میں جبریل نے یہاں انگلی سے رکوع میں مبارک سے ایسے نیچے اشارہ کیا ناف مبارک تک، حضور کا سینہ کھل گیا، جبریل نے حضور کے دل انور کو نکالا اندر سے قلب اطہر کو اور زمزم سے دھویا۔ کس سے؟ زمزم سے، زمزم سے دھویا۔ اب جب دل انور نکال کے دھویا گیا تو وہ حضور جبریل سے گفتگو کر رہے ہیں، سونے کے تشت میں حضور کا دل اقدس رکھا ہے تاکہ علم ہو جائے ہر کسی کو کہ ہر بندہ اپنی زندگی کے لیے، حیات کے لیے دل کی دھڑکن کا محتاج ہے، میرے مصطفیٰ اس عارضی حیات کے لیے دل کی دھڑکن کے محتاج نہیں۔ اب حضور کے دل انور کو کسی آلودگی اور علائش کی وجہ سے نہیں دھویا گیا، بلکہ ایمان اور حکمت کے خزانے جو رب کریم نے بھیجے تھے اپنے محبوب کے دل انور میں اڈیلنے کے لیے، ان انوار اور حکمت کے خزانوں کے لیے قلب انور کو مرقع کیا گیا، مسجع کیا گیا، اور پھر قلب انور کو دھو کر حضور کے دل انور میں ایمان اور حکمت کے خزانے انڈیل کر حضور کا دل انور قلب اطہر وہاں رکھا گیا، اور جبریل نے پھر انگلی کا اشارہ یوں کیا، حضور کا سینہ مبارک مل گیا۔ اور کہ شق صدر میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ بھائی آپریشن ہو، کسی کا سینہ چیرا جائے تو خون نہ نکلے، عقل مانتی ہے؟ تو معجزہ ہوتا وہ ہے جسے عقل نہ مانے، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جسے اگر عقل مان لے تو معجزہ معجزہ نہیں رہتا۔ تو یہ معراج کی شق صدر ہونا اور خون کا قطرہ نہ نکلنا یہ حضور کی بشریت کا معجزہ ہے۔ اور غزوہ احد میں پتھر لگا تو حضور کے دندان مبارک زخمی ہوئے، خون نکلا رخسارے مبارک سے، یہ حضور کی نورانیت کا معجزہ تھا۔ نور ہو اور خون نہ نکلے، اور بشر ہو تو پھر خون نہ نکلے، اب دونوں یہ معجزے تھے۔ یہاں خون کا نہ نکلنا یہ حضور کا معجزہ تھا، وہاں خون کا نکلنا حضور کی نورانیت کا معجزہ تھا۔ اب جب دل انور کو ملا دیا گیا تو پھر یہ دل جب دھویا گیا تو زمزم استعمال کیا۔ مکی شریف میں زمزم ہے نا، کنواں، چاہے زمزم اس کا پانی۔ اب برتن کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے۔ تو یہاں محدثین نے بڑی پیارے نکات بیان کیے ہیں کہ یہاں کوثر کا پانی کیوں نہیں لے کے آئے؟ برتن جنت سے آئے، سواری جنت سے آئی، لباس جنت سے آیا، اور امامہ بھی جنت سے۔ پانی مکے کا استعمال کیا، زمزم۔ جنت کا ایک حوض ہے